صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. كيف کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ رب العزت کے ساتھ وکنتم امواتا اس حال میں کہ تم مردہ تھے فاحیاکم پس اس نے تم کو زندہ کیا ثم یمیتکم پھر تم وہ موت نصیب کرے گا ثم یحییکم پھر تم کو زندہ کرے گا ثم الیہ ترجعون پھر اسی ہی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان کافروں کے متعلقہ ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ. یہ کیف استفہام کے لیے ہے اور تعجب کے معنی میں ہے. اس بات پہ کس قدر تعجب ہے، یہ بات کس قدر تعجب خیز ہے کہ تکفرون باللہ، تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو، اس کے ساتھ کفر کرتے ہو. تمہاری کیا حیثیت تھی؟ تم تو مردہ تھے. ماں کے پیٹ کے اندر ایک بچہ مردہ ہوتا ہے، 4 مہینے کے بعد، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس پہ روح پھونک دی جاتی ہے 4 مہینے کے بعد. اس سے پہلے تو تم مردہ تھے، تمہارا کوئی وجود بھی نہیں تھا ایک وقت کے اندر. پھر اللہ نے تمہیں ایک لوتھڑے کی شکل میں بنایا، پھر لوتھڑے کے اندر اللہ نے روح پھونک کے ایک بچے بنا دیا. 9 مہینے تک تمہاری پرورش کرتا رہا، ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری خوراک کا بندوبست، تمہاری روح کا بندوبست، تمہاری آسائش کا بندوبست، تمہاری رہائش کا بندوبست، یہ سب کچھ کرتا رہا. جب تم پیدا ہو گئے اس میت سے، مردہ سے اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا. یہ تمہاری پہلی زندگی ہے. اس کے بعد ایک وقت آئے گا اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون كل نفس ذائقة الموت وانما توفى كل نفس ذائقة الموت. ہر شخص نے ایک دن آنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے. ایک وقت تھا جب تم مردہ تھے، پھر ایک وقت آیا اللہ نے تمہیں زندگی نصیب کرتی، تمہیں زندہ کر دیا. ایک وقت پھر آئے گا تو جب تمہیں پھر مردہ کر دیا جائے گا، تمہاری روح جسم سے نکال دی جائے گی. کچھ وقت جو ہے عالم برزخ کے اندر، عالم قبر کے اندر تم اسی طرح مردہ رہو گے. ایک وقت پھر ایسا آئے گا ہکذا یبعث یوم القیامت، قیامت کے دن پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا اور پھر تم سے زندگی کی پائی پائی کا حساب لیا جائے گا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہم میں سے ہر شخص جو ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں ایک ایک لمحے کے متعلقہ جو ہے وہ ہم سے مسئولیت ہے، ایک ایک روپے کے متعلقہ ہم سے مسئولیت ہے. زندگی کیسے گزار کے آئے ہو، جوانی کہاں گزاری، بچپن کہاں گزارا، بڑھاپا کہاں گزارا، کس صورت کے اندر گزارا، دینداری کے اندر گزارا، بے دینی کے اندر گزارا، اسلام مسلمانی کے اندر گزارا، حالت کفر کے اندر گزارا.
اللہ کی توحید کے اندر گزارا یا شرک کے اندر گزارا، نبی کی سنت اور اتباع میں گزارا یا بدعت کا ارتکاب کر کے مرے ہو، اس وقت سے پہلے ہم میں سے ہر ایک نے حساب کرنا ہے۔ اس لیے تو اللہ کے پیغمبر دعا کرتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ قیامت کے دن میرا حساب آسان فرما دینا۔ میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی ہمارے ذہن کے اندر جو ہے یہ کھٹکا پیدا نہیں ہوا ایک دن ہم نے بھی اپنے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر زندگی کی پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک جو ہے ہم میں سے ہر ایک سے مسئولیت ہے۔ بتاؤ کتنا عمل کر کے آئے ہو، کتنی اس کی تلاوت کرتے تھے، کتنا اس کو سمجھتے تھے، کتنا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آئیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، محدث، مفکر، مدبر، فقیہ، مجتہد، مفتی صحابہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آخری وقت ہے، یہ آخری وقت ہے جس کی ساری زندگی جو ہے اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کے اندر گزری، ساری زندگی جو ہے دینداری کے اندر گزری۔ اڑنا بچھونا اللہ کے پیغمبر کی حدیث تھا، سفر حضر اللہ کے پیغمبر کی حدیث تھا، خوشی غمی اللہ کے پیغمبر کی حدیث تھی، جلوت خلوت جو ہے اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں تھیں۔ وہ شخص بھی آخری وقت آیا تو پریشان رو رہے ہیں، لوگوں کو وصیت کر رہے ہیں۔ اہم محدثین کی خدمات پہ قربان جائیے، دنیا کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس پر انہوں نے مستقل تصنیفیں نہ کی ہوں، مستقل کتابیں نہ لکھی ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں؟ ابو ہریرہ کیوں پریشان ہیں؟ آپ تو بڑے عظیم انسان ہیں، ساری زندگی جو ہے آپ کا اڑنا بچھونا اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے تھا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پریشان اس لیے ہوں، ایک لمبا سفر کرنا ہے اب، اور اس سفر کا زاد راہ بہت تھوڑا ہے، میرے پاس خرچ اخراجات بہت تھوڑے ہیں۔ باقی دنیا کے ہر سفر میں اگر انسان کے پاس زاد راہ ختم ہو جائے، خرچ اخراجات ختم ہو جائے، کسی سے انسان مانگ لے گا، کسی کو فون کر لے گا، کسی کا ATM استعمال کر لے گا، کسی سے زکوٰۃ لے لے گا، کسی سے صدقہ لے لے گا، کسی سے معاملت کا سوال کر لے گا، کسی سے قرض لے لے گا، ادھار لے گے گا۔ لیکن دنیا کا یہ واحد سفر ہے جس کے اندر نہ آپ کو قرض ملے گا، نہ ادھار ملے گا، نہ آپ کسی سے بینک بیلنس لے سکیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہو گئے، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا تو فرما رہے ہیں کہ بہت تھوڑا سفر، لمبا سفر ہے، بہت تھوڑا زاد راہ، قلت زاد، بہت تھوڑا زاد راہ، اور طویل سفر، جس سفر سے واپس بھی نہیں آنا، اب دوبارہ اللہ نے مہلت بھی نہیں دینی کہ اس سفر کے لیے مزید کوئی تیاری کر سکیں گے، مزید کوئی زاد راہ تیار کر سکیں گے، مزید کوئی نیکیاں کر سکیں گے، دوبارہ موقع بھی نہیں ملنا۔ یہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ ہی موقع ہے۔ فلولا اخرتنی الی اجل کریم فاصدق واکن من الصالحین، قیامت کے دن انسان پچھتائے گا اور یہی کہے گا مرنے کے بعد۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے اللہ سے کہیں گے اللہ ایک دفعہ دوبارہ مہلت دے دے، فلولا اخرتنی الی اجل کریم، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، دیکھ میں کس قدر نیکوکار بنتا ہوں، کس قدر میں تہجد کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، دیگر فرائض کا کتنا اہتمام کرتا ہوں، ایک دفعہ مہلت دے دے، لیکن اللہ مہلت۔ بڑے لوگ قیامت کے دن پچھتائیں گے، یوم یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد۔ کتنے لوگ ہوں گے قیامت کے دن پچھتائیں گے، لیکن پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہے۔ آئیے موت سے پہلے جو ہے یہ جو زندگی اللہ نے نصیب فرمائی ہے، کسی کو 10 سال، 20 سال، 10 سال، 40 سال، 50، 60، 70، 80، 100 سال، 1000 سال کی زندگی اللہ نے نصیب فرمائی ہے، اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ امام ابو سہل کثیر ابن زیاد
رحمہ اللہ تعالی بڑے چوٹی کے محدث امام ہے، آخری وقت ہے، موت کے وقت دنیا کو وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ کیا وصیت تھی؟ بڑی اعلیٰ وصیت تھی کہ بیعوا دنیاکم بآخرتکم، اگر تم دنیا کو قربان کر کے اپنی آخرت جو ہے وہ سنوار لو، آپ سمجھو اللہ نے تمہاری دنیا جو ہے اسے بھی سنوار دیا ہے اور تمہاری آخرت کو بھی سنوار دیا۔ اگر یہ سودا کر لو کہ دنیا کو قربان کر کے اپنی آخرت کی تیاری کر لو، آپ سمجھیں آپ نے بڑا قیمتی سودا کر لیا، بڑی قیمتی تجارت کر لی۔ اور اگر تم نے آخرت کو قربان کر کے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کی، تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی تباہ و برباد۔ اس لیے قرآن مجید نے، اللہ کے کلام نے، فرقان حمید نے بھی بنو آدم کو یہی دعوت دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے مومن ہمیشہ آخرت کی فکر کرتا ہے، اور اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب غدا حساب ولا عمل۔ آخرت کی فکر کرو، یہ دنیا تو 4 روزہ ہے، ختم ہونے والی ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، کل نہیں تو پرسوں ہے، پرسوں نہیں تو ترسوں ختم ہونے والی ہے آخر۔ فإن اليوم عمل، آج کے دن اللہ نے اعمال کا سلسلہ رکھا ہے، دنیا دار العمل ہے، یہ دار الامتحان ہے، ایک دن آئے گا اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ یہ بڑا سخت مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑی کٹھن گھڑی ہے، جس میں سے ہم میں سے ہر ایک نے گزر کے جانا ہے۔ یہ پل رات جو ہے یہ انتہائی باریک ہے، سوئی سے زیادہ آپ اس کو باریک سمجھے، جس میں سے میں اور آپ نے گزر کے جانا ہے۔ کبھی ہم نے اپنے گریبانوں کے اندر جھانکا، دیکھا، کبھی خیالات کی دنیا کے اندر جو ہے کبھی سمجھا کہ ہم نے اس میں سے گزر کے جانا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، دیگر بہت ساری کتب حدیث کے اندر آتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی 1 رات گزرے یا 2 راتیں گزرے یا 3 راتیں گزرے مگر اس کے پاس وصیت نامہ لکھا ہوا نہ ہو۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں حال کے اندر بیٹھے ہوئے جن کے پاس وصیت نامے لکھی ہوئی ہیں؟ ہم وصیت نامے کیسے لکھیں؟ ہم نے تو اس دنیا پہ بڑی لمبی آس رکھی ہوئی ہے، بڑی لمبی امیدیں اس سے وابستہ کی ہوئی ہیں، ہمیں تو موت کی فکر ہی نہیں ہے۔ وصیت نامہ تو اس کے پاس ہوتا ہے جس کو موت کی فکر ہوتی ہے، جسے پتہ ہے ہو سکتا ہے ابھی سانس آئے اگلا سانس نہ آئے، یہ رات آئی ہے ہو سکتا ہے اگلی رات نہ آئے۔ محدثین ائمہ حدیث تو یہ کہتے تھے جب آپ نماز پڑھیں آپ اس کو آخری نماز پڑھیں، یہی سمجھ کے پڑھیں شاید اس کے بعد مجھے نماز کی شاید توفیق نہ ہو، یہ آخری نماز ہے میری زندگی کی، شاید دوبارہ موقع نہ ملے۔ لوگ تو اس طرح زندگی گزارتے تھے۔ اللہ رب العزت نے تعجب کر کے کہا، کیف تکفرون باللہ، تم مردہ تھے، تمہیں اللہ نے زندگی نصیب کی، پھر تمہیں موت نصیب فرمائے گا، پھر تمہیں زندگی نصیب فرمائے گا، اور قیامت کے دن جو ہے تم سے زندگی کی پائی پائی کا حساب لے گا۔ کیف تکفرون، یہ سوچتے نہیں پھر اس اللہ کی توحید کا انکار کر دیتے ہو، اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس تم مردہ تھے، جس نے تمہیں زندہ کر دیا، پھر تمہیں موت نصیب فرمائے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کنتم امواتا فاحیاکم، یہ واو حالیہ ہے، فاحیاکم، تم مردہ تھے تمہیں زندہ کر دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یہ یقین رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد بات ختم، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، کہتے تھے جب ہم مٹی ہو جائیں گے بات ختم ہو جائے گی، دوبارہ ہمیں کون اٹھائے گا؟ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، ہمارا وجود ہی دنیا سے ختم ہو جائے گا، دوبارہ کون ہے جو ہمیں اٹھائے گا؟ کوئی نہیں اٹھائے گا۔
لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اٹھائیں گے اور تم سے زندگی کی پائی پائی کا حساب بھی لیں گے. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اسی کی طرف تم نے پلٹ کے جانا ہے نا. کائنات کا واحد مقام ہے جہاں تم نے واپس پلٹ جانا ہے. آئے تھے تم اکیلے تھے، جب واپس پلٹو گے تب بھی اکیلے ہو. نہ تمہاری برادری آتے ہوئے کوئی برادری تھی، نہ کوئی رشتہ دار کام آنے والا تھا، نہ کوئی محلے دار جو ہے تمہاری سپورٹ کرنے والا تھا. اور جب تم دنیا سے جانے لگو گے تب بھی تم اکیلے ہوگے. نہ اولاد کسی کام کی رہے گی، نہ عزیز و اقارب کسی کام کے، نہ محلے دار کسی کام کے. آتے ہوئے بھی تم اکیلے تھے اور جاتے ہوئے بھی اکیلے جا رہے ہو. تو کبھی اس پہ غور تو کیا کرو، تمہاری پیدائش کیسے ہوئی؟ تمہیں اللہ نے عدم سے وجود کی طرف لائے. جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا تو تمہیں زندہ کیا. پھر اللہ تمہارے کچھ ٹائم کے بعد، کچھ مہلت کے بعد جو ہے تمہیں دوبارہ موت نصیب فرمائے گا. پھر تمہیں قیامت کے دن اٹھا کے زندگی کی پائی پائی کا تم سے حساب لیا جائے گا. اس لیے اس حساب و کتاب سے پہلے آج ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اس محاسبے سے پہلے آج اپنا محاسبہ کرو. رات سونے سے پہلے ضرور غور و فکر کرو. سوچو آج دن میں کتنی نیکیاں کمائی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں. اگر اپنے اندازے کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق تم یہ سمجھو آج کے دن نیکیاں زیادہ کی ہیں، گناہ تھوڑے کیے ہیں، تو آپ کو خوشی سے ساری رات نیند ہی نہیں آنی چاہیے. اور اگر اپنے اندازے کے مطابق یہ سمجھو کہ آج گناہ زیادہ کیے ہیں، نیکیاں بہت کم کی ہیں، تو رات سونے سے پہلے حساب بیلنس کر کے سو، برابر کر کے سو. کوئی تلاوت کرو، ذکر کرو، نوافل ادا کرو، نیکیاں اس طرح کرو، بھاری نیکیاں کرو تاکہ گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائیں. اگر میں اور آپ روزانہ کے معمول بنا لیں، رات سونے سے پہلے جو ہے گناہوں اور نیکیوں کا حساب برابر کر کے سوئیں، قیامت کے دن ہمیں پچھتاوا نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت میں موت نصیب فرمائے کتاب و سنت میں. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت